یہ کہانی ہے ایک چھوٹے سے بچے کی جو کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن کھیت میں کھیلتے ہوئے اسے ایک پودے پر کیٹرپلر نظر آیا۔ بچے کو وہ اتنا زیادہ پیارا لگا کہ وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ بچے نے کیٹرپلر کے لیے چھوٹا سا ننھا سا گھر بنا لیا اور اسے پانی دینے لگا اور اسے کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، ہر طرح سے اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ وہ کیٹرپلر آہستہ آہستہ گرو کرنے لگا، بڑا ہونے لگا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کیٹرپلر نے اپنے گرد ایک کوکون بنانا شروع کر دی ہے۔ بچہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کیٹرپلر اب ایک پیاری سی بٹر فلائی بننے لگ گیا ہے، تتلی بننے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بٹر فلائی نے اس کوکون میں سے ایک چھوٹا سا ہول، سوراخ بنا لیا اور باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی بٹر فلائی۔ بچہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گیا۔ وہ جلد از جلد اس پیاری سی بٹر فلائی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ بٹر فلائی سوراخ سے باہر نکلنے کے لیے کافی کوششیں کر رہی تھی، وہ پورا زور لگا رہی تھی کہ لیکن اتنی محنت کے باوجود وہ باہر نہیں نکل پا رہی تھی کیونکہ سوراخ اس کے سائز سے بہت زیادہ چھوٹا تھا۔ بچے سے بٹر فلائی کی یہ تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی اور اس پر اسے بہت ترس آ رہا تھا۔ آخر اس نے بٹر فلائی کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ آرام سے اس سوراخ سے باہر نکل آئے اور ایک آزاد زندگی گزار سکے۔ لڑکے نے کینچی کی مدد سے اس سوراخ کو کاٹ کر تھوڑا سا کھلا کر دیا۔ جیسے سوراخ کھلا ہوا وہ آرام سے باہر نکل گئی اور لڑکا بہت خوش ہو گیا کیونکہ اب بٹر فلائی آزاد تھی اور اب وہ اپنی مرضی سے اڑ سکتی تھی۔ لیکن کافی دن گزرنے کے بعد بھی بٹر فلائی اڑ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا جسم بہت ہیوی تھا، موٹا تھا، اس کے پر بہت چھوٹے اور گیلے تھے جو اس وزن کو نہیں اٹھا پا رہے تھے، جو اس کی اڑان میں رکاوٹ تھے۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے اور وہ بچہ بٹر فلائی کے اڑنے کا ویٹ کرتا رہا، لیکن ایسا نہیں ہو پایا۔ وہ بٹر فلائی کبھی نہیں اڑ سکی۔ اس نے اپنی باقی ساری زندگی زمین پر رینگتے ہوئے گزار دی۔ دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں سے ساتھ شیئر کرنے کا صرف ایک مقصد ہے، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ زندگی میں آنے والی مشکلات ہمیں مضبوط بنانے کے لیے، ہمیں کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ کوشش، اسٹرگل ہماری کامیابی، ہماری گروتھ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس بٹر فلائی کی طرح، اس بٹر فلائی نے سوراخ سے نکلنے کے لیے جو ایفرٹ کرنی تھی، جو کوشش کرنی تھی، جو اسٹرگل کرنی تھی، وہ اسٹرگل اس بٹر فلائی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی۔ اس اسٹرگل نے ہی اس کے پروں کو بڑا اور مضبوط کرنا تھا، اسٹرانگ کرنا تھا، اس کے جسم میں موجود ایکسٹرا فلوئڈ کو نکالنا تھا، اسے سمارٹ اور ہلکا پھلکا بنانا تھا، اس سے اڑنے کے قابل بنانا تھا۔ اس بٹر فلائی کو چونکہ کوکون سے نکلنے کے لیے کوئی اسٹرگل نہیں کرنی پڑی تھی، اس لیے وہ اڑنے کے قابل نہیں بن پائی۔ جو بٹر فلائی اس کوکون سے نکلنے کے لیے اسٹرگل نہیں کرے گی، وہ یا تو اس کوکون کے اندر ہی مر جائے گی اور یا پھر ساری زندگی اڑ نہیں پائے گی۔ دوستو، اس لیے زندگی میں سہارے نہ ڈھونڈیں، سہارے ہمیشہ آپ کو کمزور کر دیتے ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو لڑنا سیکھو، ہار نہ ماننا سیکھو، مقابلہ کرنا سیکھو، اپنے راستے میں آنے والی مشکل پریشانیوں، چیلنجز سے ٹکرانا سیکھو اور انہیں خود حل کرنا سیکھو۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ زندگی میں بنا گرے، بنا پھسلے آپ کسی اونچی پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتے۔ وہ مشکل وقت جس میں آپ کو اسٹرگل کرنا پڑتی ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتی، وہ وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، لیکن اس مشکل وقت سے جو آپ لرن کرتے ہیں، جو اس کے بعد جو آپ کو مضبوطی ملتی ہے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس رکھتی ہے۔ The struggle in you are today is developing the strength you need for tomorrow.